مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روک برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جائیں۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کر۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت جب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہیں، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں ہم پر دھوس جماتے ہیں۔ کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر، نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جمگھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فکرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون کہا کہ نہیں؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے دیما بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی یہ دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں۔ کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فضلے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے
اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفضل ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی، آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائے گا؟ مانتا بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی، آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، پھونکے مار کے ہی بس۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندقن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ یہی وجہ دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا۔ کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے۔ مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنے قوم کو چھوڑ کر چل دی۔ نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ اسٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی۔ بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئے، یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں بات سنائیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے، he cannot leave his place without the express permission of Allah سبحانہ و تعالی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی، جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں، ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے
کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے تیلورے کا ہے، آرام کا ہے، تو ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور۔ آپ نے آ کے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی۔ حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا کرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا کرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی کرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے کرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی کرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کی کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز، ان کو جو مارے پڑی ہے اس کا آپ کو معلوم۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے ہیں منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ بھی۔ یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء، یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے۔ یہ لو، برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جو کنیز زیادہ ہے غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا۔ اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے۔ لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان 3 افراد۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کریں، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو،
اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پستے ہو۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے؟ اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، کھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ 4 سے لے کر 12 تک 8 برس، اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، فاقے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھولی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہے، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ ہرن ہو جائے گا۔ حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں۔ وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے، باپ نے کیا کہا تھا؟ واجرنی ملیہ، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ اچھا باجان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کر چل دی۔ یہی جو ہے حضرت ابراہیمی کی نسل ہے نا قریش۔ آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصعب کے ساتھ، اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چچا نے سوچا، میں سمجھتا تھا کہ اور ٹھکانے آ جائیں گے، یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے۔ غصے میں آ کے اگلی بات کہی، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو۔ وہی کپڑے اتارے، مادر زاد برہنہ گھر سے نکالے گئے۔ ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، نصب کیا ہوا؟ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا، اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے۔ یہ مصعب ہیں 200 درہم کا جوڑا پہننے والے۔ جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے۔ حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اب مدینے جاؤ، یثرب جاؤ، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ مصعب گئے ہیں وہاں، 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دی کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے، 72 مرد 3 عورتیں۔ بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے۔ وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں، جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا۔ ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پہ کٹ گیا، اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے، شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے، خبر اڑ گئی کہ محمد شہید۔ یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ۔ جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا، اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو، حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا۔ حضور مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، یعنی 2 گز کی چادر بھی نہیں ہے، اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصعب کا تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے۔
کیا کرے؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے، جس کا 200 درہم کا جوڑا چلتا. یہ ہے صبر. برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ یہ خباب بن الارت پیشے کے لحاظ سے لوہار تھا. سوچئے ایک زندہ انسان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. ان انگاروں سے کھال جلی کمر کی چربی پگھلی، اس پگھلنے والی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑے. یہ سب کچھ جھیل رہا ایک شخص. سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا ان کا؟ تو بڑا شریف آدمی ہے، بہت اچھا کاریگر ہے، وقت پر کام دیتا ہے، مناسب اجرت لیتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی جرم نہیں. جرم صرف ایک ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہے. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز. ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. اور سنیے اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، وَالْجُوعِ، بھوک، فقر اور فاقہ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان. میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی. ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے، غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے. یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان. اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا. میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں. یہ ثمرات کیا ہے؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہے. بی پریپیئرڈ. ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نزدیک یہ ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو. جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرتا. ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازم آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے. اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی. دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے
لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزما. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں. مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ بات ہوتا ہے وہی بیٹا. لہذا اس لفظ نے در حقیقت بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع. گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک ذات ہے، اور شرک فی ذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا. اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کرے، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا. تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ میں، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ دی نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بنتی. لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا. 3 میں 1 1 میں 3، توحید بھی ہے تسلیس بھی ہے. 3 میں 1 1 میں 3، اور یہ وہ شے ہے کہ عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر. سمجھ میں آنے والی بات ہے. 3 میں 1 1 میں 3 ایک گورکھ دھندا ہے. نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق، ڈوگما بس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے. باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں، اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وحی کی ہدایت کے. لیکن 2 چیزوں میں فرق کیجئے، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا. ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا. ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل. ان دونوں میں آسمان کا. ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون اولو الالباب الذین یعقلون. اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اپنی، تو دلیل سے عقل سے اپیل کی. اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر ہو، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی، اور جب کہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی. یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف. لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالزم نے، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں رہی. حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے، یہ غلط نام ہے. دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی. اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پالزم کہنا چاہیے. یہ پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں، اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے. البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس نے تاریخ کے ایک دھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دی. اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ قلع قمع کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے، واللہ عالم، یا شاید گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے. بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دی، اس کے نام لیوا دنیا میں. اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کا نام بھی اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے پیدا. اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں، عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں، ڈیٹیچ نہیں ہوا تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. لیکن یہ کہ پال نے اسے کل ایک مستقل بذات ایک جدا گانا دین کی شکل، تو یہ پالزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع، عقیدہ ڈوگما
ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس مان۔ تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے، اور تسلیس کا گورکھ دھندا خلاف عقل، لہذا ڈوگما کی جو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر اینٹ رکھی جا رہی ہے، خشت اول چونے حد میں مار کر تاثریا میر ود دیوار۔ دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے۔ مسیح نے انتہائی ذلت کی موت یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی، یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے۔ مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے، اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا گویا کہ نجات ہو، اس کا عمل سے کوئی عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان لے، صرف ماننے پر، اس لیے کہ مسیح کفارہ پیش کر سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا۔ یہ دوسرا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تثلیث نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق، ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ دی جڑیں جو ہے دونوں اعتبار سے، ان تو نام ان دو چیزوں کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئی، بنیادیں منہدم ہو گئی، جڑیں کاٹ دی گئی کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے۔ تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ۔ یہ عجیب ہے، دیکھیے جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے متی کی، جسے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، ایک واعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین واعظ ہے دنیا کا۔ اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کر دوں۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا شریعت ساقط۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجیے۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ انجیل میں یہ الفاظ آج بھی حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ الفاظ بھی موجود، اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظ، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں، گویا کہ جینٹائلز جو ہیں غیر بنی اسرائیلی، انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیل، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کھلاتا۔ یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل، اس لیے کہ وہ یوں سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی۔ آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام، ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف، لیکن اس پال نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیحی کی یا جو پالزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں، وہاں انہیں دقت پیش آئی، شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت ہے، اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ثابت، شریعت کا بوجھ تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے۔ اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں، بین ہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں، ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات سے پیدا ہوئے ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل اسماعیلیت والی، کہ اسماعیلیت نے بھی بین ہی یہی شکل اختیار کی، ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساقط کر دی۔ آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں، کوئی نماز نہیں مسجد کی ہوتی، جماعت خانہ ہوتا ہے، وہ کلب گھر ہے، آتے ہیں جمع ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو باتیں چیتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، اور بین ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات۔ بہرحال تیسری نقب جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، وہ خلا کون پر کر؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام، جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے، جس چیز کی چاہے، اس لیے کہ اب شریعت تو نہیں خلا ہے، اس میں سوالات تو پیدا ہو گئے، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون کرے گا؟ تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں، بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی، تھیوکریسی کسے کہتے ہیں جو آج کی اصطلاح میں گالی، قائد اعظم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی، مذہبی طبقے کی حکومت نہیں، اور 100% درست۔ تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت، اس کے ہاتھ میں اختیارات، اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے سخاوت میں، ان کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے، حاتم طائی تو طے سے ہے، ان کے بیٹے عدی ہیں، یہ عیسائی تھے۔ یہ جب ایمان لائے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو عرض کیا انہوں نے، ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہوگا حضور کہ حضور یہ بات تو کوئی درست نہیں معلوم ہوتی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رہبان کو خدا نہیں سمجھا، وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے شاید خدا نہیں مانا گیا۔ حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے؟ تو فرمایا اربابا من اللہ ہے، تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ ہے، یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس ہے جس کو وحی، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں۔ اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دینی ہوگی، نص سے، کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، استنباط کرو، عقل سے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا، تبھی تو خدا بنا لیا گیا۔ اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ عوام کی، ساورنٹی آف دی پیپل، کیا معنی ہے کہ عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں، جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں، ان کے پاس حلت و حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آ گئے۔ یہی تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا، تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو، پوپ کو، تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی، بدترین مذہبی استبدادی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے رکھ دیکھیے، جب تک پال نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام تھا۔ انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، پیغام پہنچایا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس وقت تک گڈمٹ تھے، پال کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے جو ان کے حواریین تھے ان کے ماننے والے، لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حواریین وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک، نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ساقط نہیں مانا، جنگل کی آگ کی طرح جو مسیحیت پھیلی ہے وہ پالزم والی، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لہذا یہ تیزی کے ساتھ پھیلی، اور 300 برس تک تو ایک کشمکش جو ہے جاری رہی، انہوں نے تبلیغیں کی، مصائب جھیلے، کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی، لیکن اس کے بعد قیصر روم کانسٹنٹائن، قسطنطین جسے کہتے ہیں، جس کا یہ قسطنطنیہ ہے، کانسٹنٹائن، اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح، جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ انسٹیبلٹی کا سبب ہے، لہذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے کوس کر ایک بناؤ، وہ جو دین اکبری یا دین الہی جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مصلحت کی وجہ کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش قدمی کرنے کا جو راستہ ہے اختیار کرنے سے روکتا ہے، لہذا یہ کام کیا جائے، یہی اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش، اس نے خود عیسائیت کون سی اختیار کی؟ پالیزم والی، ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا جو مشکل تھا، پالیزم والی، اور اس کے بعد یہ اب اسٹیٹ کی جو مشینری، جو طاقت تھا، جو دباؤ تھا، اس کے حوالے سے اب یہ مسیحیت جو ہے پورے رومن امپائر کے اندر اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے اس کا ایک نظام قائم ہوا، اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کا اقتدار مستحکم ہوا۔
اس کے باوجود 200 برس اور گزرے. یونان چونکہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا، فلسفے کا، سائنس کا، حکمت کا. آپ کو معلوم ہے یہ تمام ارسطو ہو، افلاطون ہو، یہ سب یونان کے ہیں، ارشمیدس ہو، یہ تمام کے تمام جو بھی ہے. تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا گہوارہ یونان تھا. یونانی حکما اعتراض کرتے ہیں. لہذا سن 529 اس کو نوٹ کر جسٹینین ایک قیصر تھا، اب قسطنطین کے 200 برس بعد اس نے اپنی پوری مملکت میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام قرار دیا. کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا نہ سائنس. جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتد قرار دیا اور زندہ آگ میں جلا دیا گیا. انکوزیشن کورٹس قائم ہوئی. وہ صرف مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہوئی کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا یہ سائنس پڑھتا ہے. اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں جڑ کاٹتے ہیں اس ڈوگما کی. وہ ڈوگما جو پالزم والا ڈوگما ہے، اس کی جڑ کھودنے والی ہے دونوں چیز. اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی، یہ ڈوگما عقل کے متضاد ہے، لہذا مذہب کا تحفظ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بالکل ممنوع قرار دے دیا جائے. یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 برس تک یورپ نے، چونکہ سب سے بڑی امپائر ہے، یورپ میں فلسفہ اور حکمت اور یہ سائنس کی تعلیم ممنوع ہے. یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا 529. اس کے بعد آگے چل کر پوپ کا جو اقتدار ہے وہ اتنا زبردست بنا ہے. پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا جس چیز کو چاہے وہ قانون کا درجہ دے. اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں، خلا پوپ کون کرے گا؟ پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا وہ جس کے گناہ چاہے معاف کرے. اب دیکھیے اگرچہ ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ جس نے مسیح کو مان لیا گناہ تو معاف ہو گئے، اگلے پچھلے سب